السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے دوسرے حصے کا درس دوم ہے، اور درس دوم ہمارا ہے آج مشاغل، شغل کے بارے میں واجہ یا و اصطلاحات آج ہم پڑھیں گے، نئے نئے الفاظ، نئے نئے چیزیں، جن میں ہیں دکتور، استاد، شاگرد، پزشک، کارگردان، نویسندے، طراح، ورزشکار، آشپز، عکاس، نانوا، عاشق چیزی بودن، دوست داشتن۔ اہداف درس کیا ہے؟ انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس. پہلا نمبر پر واژه مربوط به ہر شغل را بشناسد. جو بھی جس کام میں مشغول ہے یا جو بھی کوئی بھی کام انجام دے رہا ہے، جس کا جو بھی شغل ہے، اس کے بارے میں آپ پہچان کر سکیں گے کہ اس بندے خدا کا یہ شغل ہے، یہ کام انجام دے رہا ہے۔ شماره 2 بتواند شغل توانایی ها و محل زندگی ہر یک از افراد مشہور متن تشخیص دہید۔ جس طرح درس اول میں آپ نے پڑھا تھا کہ مشہور جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے اور ان کی جاب کیا تھی، اس چیز کا جو متن ہوگا اس پہ آپ سلیکٹ کر سکیں گے، پہچان کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر با مفہوم واژه های جدید درس آشنا شود۔ جو نئے الفاظ کے اس درس میں مفہوم ہوگے، ان الفاظ کے مفہوم آپ جان سکیں گے۔ و بتواند تصویر مربوط به ہر واژه را تشخیص داد، اور آپ ہر تصویر میں جو ان کے کامنٹس میں دیے گئے ہوں گے، جو ان کے بارے میں بتائے گئے ہوں گے، اس کو آپ کلک کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور پہچان کر سکیں گے کہ یہ تصویر اس متن کی ہے۔ شماره 4 با کاربرد حرف ہم آشنا شود۔ اس درس میں آج ہم ایک لفظ ہے ہم، جسے کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں ہم، یعنی بھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ہم اس سے آج پہچان کریں گے۔ و لاسٹ میں دیکھیں شماره 5 بتواند با استفاده از ہم جمله ها را به هم پیوند دهد۔ اب اس جو ہم آپ کو پڑھائیں گے، اس ہم کے ساتھ جملے کا ربط آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جملے کو دو الفاظ، دو جملے ہوں گے، ان کو آپ رابطے میں لے کر آتے ہیں، کنیکٹ کر سکیں گے آپ اسی ہم کے ساتھ۔ تو یہ آج کے درس کے ہدف ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ آتے ہیں صفحہ 8 پر۔ شغل ہا، آپ کو جابز کے بارے میں بتایا ہے۔ جابز واژه های داخل کادر را زیر تصویر بنویسید۔ اب یہاں پر اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں، شغل لکھے ہوئے ہیں، نقاش، عکاس، استاد، دکتور، طراح، کارگردان، نویسندے، فیزیکدان، تو یہ آپ اکثر پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں، ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر دیکھیں جو شمارہ 1 ہے، کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے بلیک بورڈ ہے، تو یہ استاد ہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سامنے پتہ ہے کیا ہوگا، کیمرہ لیے ہوئے بندے، اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ مشہور سائنسدان ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ تصویر کو غور سے دیکھ کر اسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ نقاش، کارگردان، نویسندان کا کس نمبر پر یہ آنا ہے، تو آپ نے یہ کام انجام دینا ہے۔ آپ کا یہ کلاس ورک ہے۔ آگے دیکھیں باہم کلاسی خود دربارے درستی پاسخ گفتگو کنید۔ اب آپ نے ان کا جواب لکھ لیا، کارگردان کا جو تصویر ہے اس کے مطابق کارگردان لکھ دیا کہ بھئی ہاں یہ 8 نمبر پر کارگردان آئے گا۔ اب یہ جو سب انجام دے دیا، اب اس کے بارے میں اپنے دوست احباب سے گفتگو کریں کہ یہ دیکھیں یہ کارگردان ہے، یہ دیکھیں یہ استاد ہے۔ ان کے بارے میں آپ جو جواب دیے ہوں گے، درست جواب دیے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ گفتگو کرنا اپنے ہم کلاسی سے۔ آگے دیکھیں نیکسٹ بے تصویر های زیر نگاہ کنید، حدث بزنید شغل ہر یک از این افراد چیست۔ کہتے ہیں کہ جو نیچے دیے گئی تصویر ہیں، زیر یعنی نیچے، نگاہ کنید اچھی طرح سے اس کو دیکھیں۔ حدث یعنی ہم کہتے ہیں نا تکا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک لگا لیں، بائی چانس دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کا شغل کیا ہوگا، ان تمام تصویروں کا شغل کیا ہوگا، آپ نے اپنی طرف سے ایسے کوئی نہ کوئی بتا دینا ہے۔ جب آپ اپنی طرف سے بتائیں گے تو نیچے جو ہے نا ان کے جو ہے نا تفصیلات ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ جو میں نے سوچا تھا اس بندے خدا کے بارے میں کہ یہ جو شمارہ 1 ہے، یہ میرے خیال میں لگتا ہے کہ یہ سائنسدان ہوگا،
اور شمارے 2 مجھے لگتا ہے کہ یہ استاد ہوگا، شمارے 3 میرے خیال میں یہ جو ہے نا معلم ہوگی، اور اسی طرح اپنی طرف سے یہ آپ نے تکا لگانا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا ہوگا۔ جب آپ یہ کام انجام دے دیں گے تو اس کے بعد آئیں گے شمارے صفحہ 9 پر۔ اب ان کے بارے میں تفصیل ہے، یہاں پر جو تفصیل ہے اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہاں یہ جو میں نے سلیکٹ کیا تھا، جو میں نے سوچا تھا، یہ صحیح ہے یا غلط میں نے سوچا تھا، یا میرے خیال میں یہ جو میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تصویر اس شغل والے کی ہو سکتی ہے، تو یہ درست تھا یا نادرست تھا۔ تو اس کے بارے میں نیچے دیکھیں صفحہ 9 پہ، خواندن متن‌های زیرا بخوانید، جو نیچے دیا گیا متن ہے وہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اکثر جو متن ہے اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، پھر بھی کسی جگہ پر نئے الفاظ ہوں گے تو آپ کو ترجمہ کر کے ہم بتا دیں گے۔ اگر کسی جگہ پر مشکل ہو رہی ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں یا آپ گروپ میں بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں متن زیرا بخوانید، جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے مجید شہریاری۔ مجید شہریاری فیزیکدان و دانشمند انرژی اتمی است۔ اب یہ ایرانی سائنسدان ہیں، ایرانی لوگ ہیں، آپ نے جو سوچا تھا اسی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب جو ایران کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ انرجی جو ایٹم بم جسے ہم کہتے ہیں اس کو بنانے کا یہ جو بہت بڑا سائنسدان ہے۔ اب مجید شہریاری فزیکدان فزکس کا اور دانشمند انرجی ایٹمیاس بہت بڑا سائنسدان جو ایٹم بم کے بنانے والا ہے اس میں شامل ہے یہ۔ او اہل زنجان است، وہ ایران کے شہر زنجان سے ہے۔ و 2 فرزند به نام محسن و زهره دارد، شہریاری استاد دانشگاه است، یہ جو شہریاری ہے یہ یونیورسٹی کا استاد ہے۔ و دانشجوها را خیلی دوست دارد، او عاشق قرآن و شعر فارسی است۔ سیکنڈ پہ دیکھیں آقای قریب یک پزشک بزرگ ایرانی است، یہ بہت بڑا ایرانی ڈاکٹر ہیں۔ استاد دانشگاه هم است، قریب نام خانوادگی او است و نام او محمد است، جو قریب ہے وہ اس کا فیملی نیم ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد۔ محمد قریب آقای قریب اہل تہران است، یہ تہران کے نزدیک ایک جگہ ہے وہاں سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ اما پدر و مادر او اہل آشتیان ہستند، مگر ان کے جو ماں باپ ہیں وہ اہل آشتیان سے ہیں جو قم اور اصفہان کے درمیان میں واقع ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر، استاد محمود فرشچیان یک نقاش بزرگ و مشہور ایرانی است۔ استاد محمود فرشچیان ایک بہت بڑے نقاش ہیں، بہت بڑے پینٹر ہیں اور ایرانی بہت ہی مشہور ہیں۔ او اہل اصفہان است، وہ اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نقاشی های او در دانشگاه جهان وجود دارد، ان کے جو پینٹنگ ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، پورے ورلڈ کی یونیورسٹی ہیں جو ان میں موجود ہے۔ او طراح ذریعہ امام حسین و امام رضا علیہ السلام است، امام رضا اور امام حسین علیہ السلام کے جو ذریع مبارک ہیں ان کو جو ہے نا بنانے کا جو سیٹنگ انہوں نے کی ہے کہ اس طرح اس شیپ کا جو شیپ بنانے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ آپ دیکھیں محمود فرشچیان استاد دانشگاه هم است، جو استاد فرشچیان یہ دانشگاہ جو یونیورسٹی اس کا بھی استاد ہے۔ و دانشگاه تہران تدریس میکند، اور تہران کے یونیورسٹی میں مدرس ہے، تدریس کر رہا ہے، استاد ہے۔ او عاشق نقاشی ایرانی است، وہ ایرانی پینٹنگ کا بہت بڑا عاشق ہے۔ آگے دیکھیں نیلوفر شاد مہری نویسندے و استاد دانشگاه است، جو نیلوفر شاد مہری ہے وہ نویسندے ہے یعنی لکھتی ہے، کتابیں لکھتی ہے، مؤلف ہے، وہ استاد دانشگاه است، اور یونیورسٹی کی جو استاد بھی ہے استانی۔ اس میں کتاب او خاطرات سفیر است، اس کی کتاب کا نام خاطرات سفیر ہے۔ آن کتاب دربارے زندگی و حجاب او در فرانسی است، ان کی وہ کتاب جو ہے نا وہ حجاب اور زندگی کے متعلق ہے، اور یہ جو کتاب ہے کہاں پہ ہے؟ فرانس میں ہے۔ شاد مہری حالا در ایران زندگی میں کند، شاد مہری جو ابھی وہ ایران میں زندگی گزار رہی ہے۔ او طراح است، وہ طراح ہے جو کتابیں کی سیٹنگ کرتی ہیں، وہ دانشگاہ درس میدہد، اور دانشگاہ یونیورسٹی میں درس دیتی ہے۔ او شاگردانش را خیلی دوست دارد، وہ اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت ہی
پیار کرتی ہے. خانم شاد مهری دختر اشرا هم خیلی دوست دارد. دو خانم شاد مهری ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی بہت پیار کرتی ہے, اسے بہت پیاری ہے, اچھی لگتی ہے. اور لاسٹ میں دیکھیں فرج اللہ سلحشور کارگران است. جو فرج اللہ سلحشور ہے یہ ڈائریکٹر ہے, فلم اور ڈراماز وغیرہ بناتا ہے اور جو ہے نا وہ کہانیاں لکھتا ہے. وہ اہل قزوین است, وہ ایران کے شہر قزوین سے تعلق رکھتا ہے. اما با خانوادش در تہران زندگی میں کرند, مگر اپنی فیملی کے ساتھ وہ تہران میں رہتا ہے, زندگی گزار رہا ہے. سلحشور ہم کارگردان و ہم نویسند است. سلحشور فلم اور ڈرامز کہانی میں بھی کام کرتا ہے اور وہ خود بھی لکھتا ہے, ڈائریکٹر بھی ہے, پروڈیوسر بھی ہے. فلم های آقای سلحشور یوسف پیامبر, ایوب پیامبر و مردان آنجلس است. آقای سلحشور کی جو مشہور فلمیں ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے رسول خدا ہیں یوسف پیامبر, اس پہ فلم بنائی ہے. ایوب پیامبر حضرت ایوب پہ فلم بنائی ہے, اور مردان آنجلس ایک فلم کا نام ہے. تو آنجلس کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں بھی ایک فلم بنائی ہے. فیلم یوسف پیامبر به زبان های عربی انگلیسی ترکی و اردو هم دوبله شده است. جو حضرت یوسف پیامبر کی جو فلم ہے وہ عربی زبان, انگلش, ترکی اور اردو میں بھی ڈبنگ کی گئی ہے, دوبلے یعنی ڈبنگ کی گئی ہے. تو یہ صفحہ 9 اور ان کے تفصیلات ہیں. آتے ہیں شمار صفحہ 10 پر. تکلیف جدول زیر کامل کنید. آپ کے یہ جو کلاس ورک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے کہ اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ افراد ہیں اور ان کا تعلق یہ ہے اور ان کا شغل یہ ہے. نیچے آج ابھی جو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اوپر تو پہچان کر لی. نیچے ان افراد کا جو ہے نا کیا کرنا ہے, پہچان کروانی ہے کہ مثال کے طور مجید شہریاری یہ کیا ہیں, دکتور ہیں, طراح ہیں, فزیکدان ہیں, کارگردان ہیں, استاد ہے, نقاش ہے, عکاس ہے, نویسندہ ہے یا دانش مند ہے. تو یہ آپ نے اوپر جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے ذہن میں, تو یہ چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ جو کام انجام دے رہے ہیں. مثال کے طور فرج اللہ سلحشور یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ مثال کے طور پر کارگردان ہیں, اور کیا کرتے ہیں, نویسندے ہیں. یہ دو تو آپ نے یہ سلیکٹ کر دینا ہے. تو یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا. تکلیف 2, دوسرا جو کام آپ نے انجام دینا ہے کلاس میں وہ یہ ہے کہ جملے ہو یا زیر درست یا نادرست سے, جو نیچے دیے گئے جو جملے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, یہ آپ نے انجام دینا ہے. مثال کے طور پر آقای مجید شہریاری اہل تہران است. جو آقای مجید شہریاری ہیں وہ اہل تہران ہے, تہران سے ان کا تعلق ہے. تو یہ درست ہے یا غلط ہے, یہ آپ نے اوپر متن میں پڑھا ہے کہ یہ جو افراد ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جو غلط ہوگا تو آپ غلط لگا دیں, صحیح ہوگا تو وہ آپ صحیح لگا سکیں گے. اب آتے ہیں نیچے معنی واجہ های زیرا با توجہ به متن قبل تعین کنید. نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں آپ نے توجہ سے جو پیچھے آپ نے متن پڑھا ہے اس کے ذریعے آپ نے تعین کرنا ہے. اب ایک شاگرد جو ہے یہ کون سے پیج پہ ہے, مثلا کون پہ تصویر میں, الف والے میں ہے یا بے میں ہے, تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. دوست دارد یہ تصویر میں الف والے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے یا بے میں. پزشک الف میں ہے یا بے میں پزشک نظر آ رہا ہے. عاشق چیزی است یہ الف میں ہے یا بے میں, تو یہ آپ نے خود ہی اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں صفحہ 11. دستور واجہ, آج جو ہم قوانین میں سے ایک قانون پڑھیں گے وہ ہے ہم. آپ پر عرض کر چکے ہیں ہم کا کیا مطلب یعنی بھی. بیکار برد واجہ ہم در جملے های زیر توجہ کنید. ہم کے جو استعمال کریں گے وہ نیچے والے جملے میں آپ نے توجہ کرنا ہے. مثال کے طور پر آقای فرشچیان یک نقاش بزرگ ایرانی است. او استاد دانشگاه هم است. کہ آقای فرشچیان ایرانی بہت بڑے نقاش ہیں, پینٹر ہیں, وہ دانشگاہ کے استاد بھی ہیں. ایک چیز سے ان کا تعلق ہے, دوسری چیز سے بھی ان کا تعلق ہے, تو بھی کا معنی میں استعمال ہوگا. تو دو الفاظ دو جملے ایڈ ہو گئے. دوسری مثال دیکھیں, آقای سلحشور کارگردان است. او یک نویسنده ہم است. تو یہ ہم کے بارے میں ہے. اب مثال سیوم, جملے اول دیکھیں, مجید شہریاری
دانشمند انرژی آتمی است. اور آگے دیکھیں جملے کو جو کنیکٹ کر رہا ہے وہ ہے واو وا مجید شہری عاشق قرآن و شعر فارسی است. اب جملے سیو میں دیکھیں جو ان کو بنایا گیا ہے اس طرح کے مجید شہریاری دانشمرد انرجی آتمی است. او یعنی کون؟ وہ مجید شہریاری. اب ان کا مجید شہریاری کا نام نہیں لیں گے بلکہ او ہم کہیں گے. او عاشق قرآن و شعر فارسی ہم است. تو یہ جو ہم ہے وہ کون ہے؟ یہ پچھلا جو جملہ ہے اس کے ساتھ مربوط ہے، رابط پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیں تمرین. جملہ ہو یا زیرہ با استفادہ از ہم پیوند بدہید. اس کا اپنے جملے جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو ہم پہ لگانا ہے، جیسا کہ ناظرین معلم است، ناظرین نقاش است. تو کیسے جملہ بنے گا؟ اوپر تصویر جو مثال دی گئی ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، پھر نیچے آنا ہے. مثال کے طور پر ناظرین معلم است او نقاش ہم است. ناظرین کی جگہ آپ او لگا دیں. او یعنی وہ کون؟ ناظرین. حسین به زبان فارسی صحبت می کند. حسین به زبان عربی و آلمانی صحبت می کند. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہم لگانا ہے. استاد فرشتیان طراح است. استاد فرشتیان استاد دانشگاه است. راضیہ عکاس است. راضیہ طراح است. علی ورزشکار است. علی معلم است. نیلوفر شاد مهری استاد دانشگاه است. نیلوفر شاد مهری نویسنده است. تو یہاں پر آپ نے ہم لگانا ہے. تو یہ ہم لگا دیں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. آرام سے ان کو آپ پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. اب لاسٹ میں بلند خوانی جو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، یعنی اچھی طرح سے پڑھنا ہے. متن درس باسدائے بلند بے خوانید. یہ جو متن ہے درس کا کہ جس میں شغل ہو گیا اور شمار صفحہ 9 ہو گیا، یہ متن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ان کو آپ نے اچھی طرح سے بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ بھی درست ہو سکے اور آپ اچھی طرح سمجھ بھی سکیں. اور لاسٹ پیج میں آپ کا کیا ہے؟ کتاب کار آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے. کتاب کار دوسرے درس میں کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے یہ انجام دینا ہے. شمار 1 دیکھیں. واضح های زیرا بخوانید و چند شغل دیگر به آنها اضافه کنید. اب نیچے دیے گئے الفاظ کو پڑھنا ہے اور کچھ شغل جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. جیسا کہ کچھ مثلا 5 تو یہاں پر شغل لکھے ہوئے ہیں کہ نویسندہ ایک شغل ہے، فزیک دان شغل ہے، استاد شاگرد شغل ہے، نقاش کارگردان، یہ شغل ہیں جو کام انجام دیتے ہیں. نیچے جو 5 آپ اپنی طرف سے شغل ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر وہ کیا ہے، وہ فٹ بالر ہے یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ میکینک ہے، وہ کیا ہے. تو یہ آپ شغل اس کے اندر ایڈ کریں. جب یہ 5 ایڈ کر دیں گے، 5 اوپر والے اور 5 آپ ایڈ کریں گے تو 10 شغل بن جائیں گے. اور اس کے بعد ان 10 شغل کو آپ نے نیچے کیا کرنا ہے، ان سے آپ نے جملے بنانا ہے جیسے آپ نے درس اول میں بنایا تھا. ایک میں مثال کے طور پر نویسندے پہ آپ بنا دیں. مثال کے طور پر دوستم علی نویسندے بزرگ است. باقی کے جو آپ نے ایڈ کیے ہوں گے 5 ان کو بھی آپ نے جملے میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ جملے بنا کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ پر یا کامنٹس میں ہم دے سکتے ہیں، آپ تصحیح کر کے آپ کو بتائیں گے. اور آج کے جو ہمارا حدیث ہے آج کی ہماری وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود 2 رکعت نماز در دل شب نزد من محبوب تر است از دنیا و آنچه در آن است. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو 2 رکعت نماز آپ بہت ہی خضوع و خشوع سے آپ اپنے دل سے پڑھیں گے، وہ چیز مجھے بہت ہی پسند ہے. اس دنیا اور اس دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ بھئی 2 رکعت آپ پڑھیں گے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر، اللہ کے ہو کر دل سے آپ پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اپنے دل میں کسی کا آپ سوچیں گے نہیں، فقط خدا کے حضور آپ 2 رکعت نماز سچی نیت سے سچے دل سے آپ نے
اللہ تعالیٰ کو 2 رکعت نماز جو آپ پڑھیں گے وہ میرے لیے بہت زیادہ محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے بھی زیادہ 2 رکعت مجھے بہت پسند ہے کہ میں خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اور لاسٹ میں دیکھتے ہیں آج کا جو لطیفہ ہے۔ آج کے لطیفے میں دیکھیں معلم اور اس کا شاگرد ہے۔ معلم یعنی استاد، معلم بے یکی از شاگردان گفت، استاد نے اپنے کسی ایک شاگرد سے کہا، سعید شاگرد ہے، سعید بگو ببینم کہ بولو میں دیکھوں کہ وقت میگویم یا میگوییم کہ جب ہم کہتے ہیں کہ من حمام می روم، تو حمام می روی، او حمام می رود، ما حمام می رویم، شما حمام می روید، آنها حمام می روند، این چه زمانی است؟ استاد نے سعید سے کہا کہ میں دیکھوں کہ کیسے آپ کہتے ہو کہ جب آپ گردان کریں گے کسی بھی جملے کی 6 ضمیریں آپ کو بتائی تھیں، من، تو، او، ما، شما اور آنہا، اس کے ساتھ یہ فعل حال کا جملہ ہے کہ من حمام می روم، میں واش روم جاتا ہوں، میں نہانے جاتا ہوں، تم نہانے جاتے ہو، وہ نہانے جاتا ہے، ہم نہانے جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، یا آپ لوگ حمام میں جاتے ہیں، وہ سب حمام میں جاتے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے بتاؤ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ کون سا 3 زمانوں میں سے یہ کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ اب دیکھیں سعید کیا فرماتا ہے۔ سعید گفت، شاگرد سعید نے کہا، آغا اجازت، بھئی استاد مجھے اجازت دیں، این کے سوال نہ دارد، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، مجھے اجازت دیں کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آن روزی کے ہم میں حمام می روند روز جمعہ است، کہ بھئی دیکھیں یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جب سارے حمام جاتے ہیں، سارے نہانے جاتے ہیں، وہ تو جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کے دن سارے نہانے جاتے ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنے جاتے ہیں جمعہ کا، اور سارے صاف ستھرے ہوتے ہیں جمعہ کے دن۔ تو یہ جو سارا حمام جاتے ہیں یہ تو جمعہ کا دن ہے، یہ کون سا زمانہ ہو گیا؟ بلکہ یہ جب بھی جمعہ آتا ہے، روزہ جمعہ آتا ہے، سارے نہانے جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا لطیفہ ہو گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس میں بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔